السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن ओपन एकेडमी में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी मज़ाहिब के मुतालिक क्लास है। तो आज हमें यानी जैसा हम जानते हैं कि यहूदियत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम पिछली पिछली बार हमने देखा था, पेज नंबर 39 पे थे हम। यहूद की चंद अहम ईदें इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। यहूद मुख्तलिफ किस्म की खुशियाँ और ईदें मनाते हैं। जिस तरह उनके यहाँ हर चीज़ में गुलू शामिल है, इसी तरह खुशी मनाने में भी उन्होंने गुलू से काम लिया और हर छोटी से छोटी बात पर ईद का दिन मुकर्रर किया है। हर छोटी से छोटी बात पर ईद का दिन मुकर्रर किया है। जैसा कि उस यहूदी ने कहा था ना कि यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आपके किताब में एक ऐसी आयत है, अगर हम पर वो नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद करार देते। तो यानी इससे हम आगे देखेंगे कितनी ईदें इन्हें मुकर्रर की है। कुछ हम आज के दर्स में देखेंगे और कुछ आगे हम देखेंगे। चूंकि इनकी अहम ईदों में से चंद चूंकि इनकी अहम ईदों में से चंद दर्ज झेल है। पहली ईद यौम सब्त, सनीचर के रोज़ की ईद। ये दिन यहूद के यहाँ सबसे अफजल और अहम दिन है। इस दिन की इज़्ज़त व एहतराम करने का उन्हें यहूदी शरीयत और अकीदे की बुनियादी 10 नसीहतों और अलवसायल अशर 10 कमांडमेंट्स जिनको हम बोलते हैं में हुक्म दिया गया है। चूंकि वसाया अशर में है, सनीचर के दिन को इसकी अजमत के बिना पर याद कर। 6 दिन तुम्हें तुम्हें काम करना है और हर काम करना है, और 7वें दिन तेरे रब के लिए आराम का दिन है। इस हफ्तावार त्यौहार में हर यहूदी की शिरकत ज़रूरी है। इस दिन ये अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं और खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा देते हैं। सिफरुल खुरूज, हिजकियाल, नहमिया और वसाया अशर में इस ईद को मनाने के तरीके सिखाए गए हैं। जो मुसलमानों में है, हमें जुम्आ के दिन कहा गया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज खत्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल तलाश करो। हम हमारे दीन में ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने सख्ती की थी अपने आप पर कि कोई कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन जब नमाज होगी हम तो उस वक्त हमें नमाज ही की तरफ जाना है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमा के दिन नमाज के लिए बुलाया जाए, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, और कारोबार छोड़ दो उस वक्त। फिर जब खत्म हो जाएगी नमाज तो रब फरमाते हैं कि फिर तुम वापस जमीन में फैल जाओ और रब का फजल तलाश करो। ये पहला है ईद यौम सब्त। दूसरा ईद रअस सना, साल के अखीर पर त्यौहार, यानी हर साल के अखीर पर ये त्यौहार होता है। ये जश्न माह तशरी के पहले दिन मनाई जाती है, जो कि यहूदी साल का पहला महीना होता है, और इसके इसके महीने ये है। यानी माह तशरी यानी एक महीना है इनका, तो उसमें ये दिन मनाते हैं। पहले दिन मनाई जाती है ईद रअस सना यानी साल के, यानी रअस सना आखिर पर एक त्यौहार। यहाँ पर यहूदी जो महीने हैं उनका नाम दिया गया है। तो हम दूसरे दूसरे सोर्स से भी यहाँ पर देखते हैं। हम्म, हम यहाँ ले लेते हैं, इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ जाएंगे ना। पहले इसको ढूंढने के लिए कहाँ रखा हमने, ये
یہ ہے ہمارے پاس، یعنی یہ ایک ویب سائٹ ہے جوش ورچوئل لائبریری، تو اس میں یہاں دیا گیا ہے اس کا نام. یہاں سے ہم جاتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے شیخ نے کیا لکھا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اب انہوں نے لکھا ہے، یہاں پر میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے نیسان جو ان کا ہے نا وہ پہلا مہینہ ہے. ہم نے بھی یہاں پر لکھا ہے نیسان، یہاں 6 نمبر پر ہم نے نیسان شروع کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نیسان پہلا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد ہے ایار جو یہاں پر لکھا ہے ہم نے. پھر ہے سیوان جو یہاں پر لکھا ہے ہم نے. پھر ہے تموز. پھر ہے آو، یعنی ہم نے یہاں پر آب لکھا ہے، یعنی اس کو با میں کنورٹ کیا ہے. پھر ہے ایلول، ایلول لکھا ہے، تو یہاں پر وہ بھی ہم نے لکھا ہے. اس کے بعد ہے تشری، پہلا جو مہینہ ہم نے لکھا ہے. اس کے بعد ہے حشوان، ہم نے یہاں پر لکھا ہے مر حشوان. پھر ہے اس کے بعد کسلو، ہم نے لکھا ہے کسلا طابات. اس کے بعد ہے شوات، یہاں پر دیا ہے شوات، یہاں لکھا ہے شبات، وی کو بی میں کنورٹ کیا ہے. پھر ہے آدھار، یہاں پر آدھار بھی یعنی ذکر ہوا ہے. تو کتنے مہینے آ گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12. تو ہمیں کون سا مہینہ اس میں چھوٹا؟ نیسان، نیسان بھی ہے، آیار بھی ہے، سیوان بھی ہے، تموز بھی ہے، ایو بھی ہے، ایلول بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے یہاں تک. پھر تشریح بھی ہے، مرحشوان بھی ہے، پھر کسلو بھی ہے، پھر شبات بھی ہے، تو آزار بھی ہے. لیکن مسئلہ یہاں ہے، یہاں پر 2 ایک ساتھ ہو گئے. کسلو ہے نا ایک، اس کے بعد ہے یہ تویت، ہم نے یہاں پر لکھا ہے وہ تابات، ہمارے شیخ نے یہاں پر لکھا ہے تابات. تو یہ اس میں گنتی میں فرق ہو گئی ہے، ورنہ یہ برابر 12 مہینے ہمارے شیخ نے بھی ذکر کیے ہیں یہاں پر. اور یہ کبھی کبھی کسی سال پھر آدھار سیکنڈ بھی ایڈ کرتے ہیں، 13واں مہینہ، تاکہ وہ برابر ہو جائے سولر جو سولر کیلنڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ برابر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کرتے ہیں اس میں کبھی کبھی ہیر پھیر کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے مہینے ہیں، یہاں پر انگریزی میں لکھا ہے، اور یہاں پر یعنی ہمارے شیخ نے بھی لکھا ہے. ان کا جو کیلنڈر ہے وہ لیونر کیلنڈر ہے، جیسا ہمارا ہے لیونر کیلنڈر، ان کا بھی کیلنڈر لیونر والا ہی ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس یعنی ان کا کیلنڈر. اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے ہی اسکرین پہ. تو یہاں پر لکھا ہے اس روز بھی یہود، یعنی ہم عید الراس السنہ کے بارے میں بول رہے تھے، تو اس روز بھی یہود کیا کرتے ہیں؟ یہود کے ہاں کاروبار کرنا حرام ہے، جس طرح سنیچر کے روز حرام ہوتا ہے. اس میں بانسری بجا کر جشن منایا جاتا ہے، اور اس روز یہود کے زعم باطل کے مطابق اسحاق علیہ السلام فدیہ دے کر ذبح ہونے سے بچائے گئے. حالانکہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے جو فدیہ دے کر ذبح ہونے سے بچائے گئے. ان نے کہا ہے کہ یہ اسحاق یعنی یہود کے نزدیک جو قربانی کی نا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اسحاق کی دی تھی، پھر فدیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. لیکن ہمارا جو مسلمان علماء کے نزدیک ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے. اور اسی یعنی قرآن کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا سیاق و سباق ہے اس قصے کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے نہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے. لیکن کچھ علماء جو ہے مسلمانوں میں وہ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اسحاق ہی تھے علیہ السلام، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ابن الجوزی ہے رحمۃ اللہ علیہما، ان کی یہ رائے ہے. لیکن صحیح جو اکثر علماء کی رائے ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو جس کے ذبح کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے. یہ بات میں ذکر نہیں کرتا، لیکن غیر سے جب ایک انسان سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے جو اساتذہ ہے ان نے بیان نہیں کی ہے، تو بیان نہیں کیا ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے شاید، اسی لیے ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہم کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے. لہٰذا یہ دن ان کے ہاں ویسا ہی ہے جیسا مسلمانوں کے ہاں عید الاضحیٰ کا دن ہے. صفر العدد میں اس عید کے منانے کے طریقے سکھائے گئے ہیں. صفر العدد. اب ہے عید الموال.
سایہ کی عید. یہ عید ماہ تشریع کے 15ویں روز منائی جاتی ہے. یہ ماہ تشریع جو ہے ان کا ایک مہینہ، اس کے 15ویں روز منائی جاتی ہے. اور یہ جشن مسلسل 7 روز تک جاری رہتا ہے، جس میں یہ لوگ ایسے مختلف درختوں کی ٹہنیوں کے نیچے سایہ حاصل کرتے ہیں جن کے پتے زمین پر گر کر نہیں بکھرتے ہیں. اس دن کو یہ لوگ وادی تیہ میں اللہ کی طرف سے بادلوں کا سایہ عطا ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں. اور اسے منانے کا طریقہ سفر اللوین میں آیا ہے. یہ وہ جب وہ گھوم رہے تھے زمین پر، جب ان پر وہ 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، پھر بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، یہ اسی کی خوشی میں عید مناتے ہیں. اب ہے عید الاعتکاف، اعتکاف کی عید. یہ عید ماہ تشریع کے 22ویں دن یعنی عید المغال کے 8ویں روز منائی جاتی ہے. تشریع کے 22ویں دن یعنی جب وہ عید المغال ہے، سائے کی عید، اس کے 8ویں روز. اس روز یہ لوگ اعتکاف کی صورت میں جشن مناتے ہیں. اس روز بھی کسی قسم کا کاروبار نہیں کرتے. اور اس عید کا ذکر سفر نہمیہ اور سفر اللوین میں آیا ہے. عید الفصح، آزادی کی عید. اس روز کو عید الحریہ بھی یعنی یوم آزادی کا جشن بھی کہتے ہیں. یہ عید ماہ نیسان کی 15ویں تاریخ سے لے کر مسلسل 7 روز تک جاری رہتی ہے، جس میں یہ لوگ مخصوص قسم کا کھانا کھاتے ہیں جن سے سفر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی عجلت میں ہوئی تھی، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے ساتھ صحیح طریقے سے نہ رکھ سکے تھے. ملک مصر اور فرعون سے آزادی بنو اسرائیل کے لیے عظیم نعمت تھی، جس کی یاد میں وہ اس دن کا تہوار مناتے ہیں. اب ہے عید السنۃ الاطلہ، چھٹی کے سال کا تہوار. یہ تہوار ہر 7 سال کے بعد 7ویں سال منایا جاتا ہے. اس سال چھٹی رہتی ہے اور چھٹی کی پاداش میں زمین کی کاشتکاری نہیں کی جاتی، اور اسی طرح میوہ باغات سے میوہ بھی نہیں میوے بھی نہیں توڑے جاتے، بلکہ فقراء و مساکین، پرندوں اور چرندوں کے لیے چھوڑی جاتی ہے. اس عید کا تذکرہ سفر الاوین میں وارد ہوا ہے. عید السنۃ الخمسین، 50 سال کے گزرنے کی خوشی کا تہوار. یہ عید سال بھر منائی جاتی ہے. اس سال یہودی کھیتی باڑی اور کاشتکاری چھوڑ دیتے ہیں، یعنی 50 سال کے بعد. اور تہوار عید السنۃ الاطلہ کے 7ویں سال کی اخیر پر منائی جاتی ہے. یعنی چونکہ سنۃ الاطلہ کی عید 7 سال بعد ہوتی ہے، اور 7 بار یہ عید منانے سے کل 49 سال مکمل ہوتے ہیں. اور پھر 50ویں سال کے موقع پر یہود بہت بڑے تہوار کا اہتمام کرتے ہیں اور پوری زمین پر رہنے والوں کے لیے عام آزادی کا اعلان کرتے ہیں. اس عید کو منانے کا تذکرہ اور طریقہ سفر لوین میں وارد ہوا ہے. یہ 49 سال کے بعد 50ویں سال میں پھر یہ مناتے ہیں، جب یہ 7 بار وہ یوم عید السنۃ الاطلہ مناتے ہیں، تو اس کے بعد یہ عید. اس کے بعد ہے عید الاصابع، ہفتوں کی عید. یہ تہوار ماہ سیوان کے 6 روز منایا جاتا ہے. اسے عید الحصاد، عید الخطاب اور عید الخمیس بھی کہا جاتا ہے. یہ عید ہفتوں کی خوشی میں منائی جاتی ہے، جن میں یہود کے فرائض مکمل ہوئے اور دین پورا ہوا. یہ دن بنی کے ہاں نہایت عظیم دن اور ان کے حجوں میں سے ایک حج ہے. اس روز کی خوشی اور تہوار کو منانے کا ذکر سفر اللوین میں آیا ہے. اب ہے نوی عید، عید یوم ختنہ، ختنے کے دن کی عید. جنم سے لے کر 8 دن کے بعد کسی بچے یا بچی کا ختنہ کراتے ہیں، اور اس دن کو اس بچے کے بارے میں اللہ سے عہد کا دن قرار دیتے ہیں. بچیوں کے ختنے کا رواج صرف موجودہ یہود میں ہے، قدیم یہودی ایسا نہیں کرتے تھے. یہاں پر شیخ ہمارے اب ذکر کرتے ہیں یہاں پر کچھ یعنی بچیوں کے ختنے کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ چنانچہ دین اسلام نے بھی بچیوں کے ختنے کی اجازت دی ہے. یہاں پر اس بارے میں صرف 3 اقوال تحریر کیے جاتے ہیں تاکہ بات مدلل اور مختصر ہو. یعنی دین اسلام میں بھی بچیوں کے ختنے کے بارے میں آیا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کے بارے میں اختلاف کا ذکر کرتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے ان احادیث کا درجہ کیا ہے، تو اس کا جواب پہلے قول میں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ
ان अहादीस की रूह से बच्चियों के खुदने का शरई हुक्म क्या है, तो इसका जवाब दूसरे और तीसरे कौल में है, लिहाजा झील में तीनों अक़वाल अर्ज है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने फरमाया, यानी शेख अलबानी फरमाते हैं, ये सैयद साबिक की किताब है फ़िक़्ह सुन्ना, उसके यानी हाशिया जो इसके तालीकात हैं, फुट नोट्स में ऐड करते हैं शेख अलबानी, जहाँ पर सईद साबिक ने लिखा है अहादीसुल खितान अल खासा बिल मरअति ज़ईफ़ा लम यसिह मिनहा शैउन। जो खवातीन के खुतने के बारे में अहादीस है, बच्चियों के खुतने के बारे में, वो ज़ईफ़ है, उनमें से कोई एक हदीस सही नहीं। तो शेख अलबानी फरमाते हैं क़ुल्तु लैसा हाज़ा अला इत्लाक़िही फ़क़द सह्ह क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखातिनाति फ़िल मदीना, कि यानी ये कौल सही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा यानी जो खुतना करती थी औरत, यानी बच्चियों को, उनसे कहा इख्फदी वला तुनहिकी फ़इन्नहु अंदरु लिलवजहि व अहदा लिज़्ज़ौज, रवाहु अबू दाऊद वल बज़्ज़ार व तबरानी। फिर यानी पूरा जिक्र करते हैं, हम इसका तर्जमा देखते हैं। यानी इस यानी सईद साबिक साहिब फ़िक़्ह सुन्ना का ये कहना कि जो अहादीस औरत के खुतने के बारे में ख़ास है वो ज़ईफ़ है, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। मैं अलबानी कहता हूँ कि ऐसा कहना अलल इतलाक़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में किसी खुतना करने वाली औरत उम्मु अतिया से ये कहना सही साबित है कि इस जगह का गोश्त तो थोड़ा सा कम करना, पूरी तरह ख़त्म न करना, क्योंकि वो चेहरे की खूबसूरती और शौहर की पसंदीदा का बाइस है। यानी ये हदीस है, तो इमाम अबू दाऊद में ने लाई है और बाकी ने, तो शेख अलबानी कहते हैं कि ये सही है। फिर उन्होंने कहा है कि जिन्हें मैंने as-सहीहा में इस तफसील के साथ जिक्र किया है कि जिसे आप शायद किसी और जगह पर न पाओगे, और मैंने वहाँ पर ये भी बयान कर दिया कि औरतों का खुतना करना सलफ के दरमियान मारूफ था, बरखिलाफ इसके कि जिसे आसार का इल्म नहीं है। ठीक है, ये सही साबित पर रद्द करते हैं यहाँ पर कि वो जो कहते हैं कि ये साबित नहीं है, शेख अलबानी कहते हैं कि नहीं, ये असलाफ से साबित है। मसला यहाँ पर ये है कि यानी अहादीस जो है ना, मरफू अहादीस, उन पर कलाम किया है उलमा ने, लेकिन हम देखते हैं कि यानी बहुत असलाफ की बहुत बड़ी जमात ने, जो हम आगे देखेंगे, उनने इसको इख्तियार किया है। कुछ मुस्तहब कहते हैं, कुछ वाजिब भी कहते हैं। लेकिन यानी जिस चीज़ से मना किया गया है, इस हदीस में कहा गया है ना कि पूरा ख़त्म ना कर दो, उसको बोलते हैं फ़िरऔनी खुतना। वो पूरा यानी वो एरिया ही उसको ख़त्म करते थे। तो फिर वो शहवत का एहसास ही उसको ख़त्म हो जाता था, यानी फिर बच्चियों में, औरतों में। तो उसी से उससे उससे रोका गया है। थोड़ा बहुत उसको हल्का हल्का सा यानी उठा, उसका जो गोश्त का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा वो हल्का सा उठाने के लिए इस हदीस में कहा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फुकाहा भी वही बयान करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, शेख उसैमीन रहमहुल्लाह ने इस बारे में तवील बहस के बाद बतौर खुलासा फरमाया, व अक़रबुल अक़वाल अन्नहु वाजिबुन फ़ी हक़्क़िर रिजालि सुन्नतुन फ़ी हक़्क़िन निसा, और इन अक़वाल में से सबसे अक़रब कौल ये है कि मर्दों के लिए खुतना करना वाजिब है और औरतों के लिए सुन्नत। तीसरा, सऊदी अरब की दाइमी फतवा कमेटी ने बच्चियों का खुतना करना मुस्तहब करार दिया है, और सऊदी अरब की दाइमी फतवा कमेटी ने बच्चियों को खुतना करने में इसराफ से काम लेने से भी मना किया है। तो ये एक तरफ से तो ये मुस्तहब कहते हैं, लेकिन इसमें इसराफ, हद से ज़्यादा तजावुज़ करना, उससे मना किया है उन्होंने। अब मसला ये है कि आज यानी अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करोगे, बहुत सारे जो फेमिनिस्ट्स है, या जो इंसानी हुकूक की बात करने वाले हैं, समझते हैं खुद को वो दावेदार है इसके, तो वो इस बारे में बहुत यानी कलाम करते हैं इस मसले में कि नहीं, इसको उनने नाम दिया है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। असल में यानी हम भी वो फिरौनी तरीका जो है ना, उसके बिल्कुल हम इनकारी है, वो सही नहीं है। लेकिन जो ये थोड़ा सा टुकड़ा क्लेटोरिस जिसको बोलते हैं, उससे थोड़ा हटाया जाए, तो अगर यानी वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा इलाका है कश्मीर या बाकी, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है। हमारे उलमा जो है वो उस बारे में कुछ बात नहीं करते इस बारे में, तो हमें भी इस बारे में खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए, ताकि लोग फितने में
نہ پڑ جائے، ورنہ اس میں علماء کی یعنی اب علماء کے پرانے جو علماء ہیں ہمارے اسلاف ان کے اقوال موجود ہیں. اب دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر یعنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو یعنی آج کا جو میڈیکل سائنس ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ، اس کو ہم ابھی دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے میں یہ دیکھ رہا تھا یہ رسالہ ختان الاناث دراست فقہیت مقارنۃ و رؤیت طبیت، یعنی اس میں ایک تو کمپریٹو فقہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اور جو میڈیکل سائنس ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس میں کوئی یعنی یہی مسئلہ صحیح ہے کہ یہ مستحب ہے عورتوں کے لیے، اور اس میں کوئی یعنی خطرہ نہیں ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی. اور یہاں پر دیکھیے آپ یہ ایک ریسرچ پیپر ہے، یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے کلیٹورل فرینولو ریڈکشن نیو سرجیکل انٹروینشن. یہ بھی اس میں ایسا ہی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے سرجیکل انٹروینشن کی ہے، یہ اب اس کو زبردست نام دیا انہوں نے، تو جو وہ ماڈرنسٹ ہے یا کچھ وہ کہیں گے ہاں یہ اچھا ہے، جو بھی ویسٹ سے آئے گا وہ تو اچھا ہی ہوگا، لیکن اگر ہمارے فقہا نے ایسی بات کہی ہوگی تو اس کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. اسی طرح سے ہم اور ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے اور ایک ویب سائٹ ہے، یہ ہے academicurology.com، اس میں ہے کاسمیٹک فیمیل ایکسٹرنل جینیٹل پروسیجرز. تو پھر کچھ پروسیجرز نے ذکر کیے ہیں جیسے یہ کلیٹورل انہوڈنگ، ویجینوپلاسٹی، لیبیوپلاسٹی، پرینیوپلاسٹی، جی اسپاٹ انہینسمنٹ، آگمنٹیشن، یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہے. جو ایک کلیٹورل انہوڈنگ ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کے الگ الگ وہ باطل مقاصد بھی ہو سکتے ہیں ان کے، لیکن یہ ایسا کرتے ہیں وہی ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہیں اپنے جو خود کی جو پروسیجرز کرتے ہیں ان کو وہ نام دیتے ہیں اتنے وہ سائنٹیفک نیمز. تو ماڈرنسٹس کہیں گے ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ویسٹ سے آیا ہے، لیکن فقہا نے جب ذکر کیا تو وہ کہیں گے وہ ناک اوپر چڑھا کے کہیں گے نہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی منافقت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی قول صحیح ہے جو ہمارے شیخ نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ مستحب ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا تو ہم اس پر زور نہیں دیتے، اس لیے انشاءاللہ یہ اس کے بارے میں ہے. جو آگے ہم ذکر کریں گے ان کی عیدوں کے بارے میں اور بھی آئے گا ہمیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ذکر کریں گے. یعنی عید سوماریہ، روزوں کی عید، اسی طرح سے عید الحنکا صفائی کی عید، عید الفوریم، یہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نوازے اور محنت کرنے کی توفیق عطا کرے. اگلے درس میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.